باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام آل پاک پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے ان افراد کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو دشمن ہے اس نے جادو کر کے، تعویذات کر کے، یا جنات کا سہارا لے کے، یا شیطانی عملیات یا شیطانی چیزوں کا سہارا لے کے اس نے ہمیں جادو تعویذات کے ذریعے بیمار کر رکھا ہے۔ تو اس حوالے سے آج تو آپ کو ایک اس کی کاٹ بھی بتائیں گے کہ کیسے آپ نے اس اثرات کو ختم کرنا ہے اور روحانی اجازت کے ساتھ۔ اور اس کے بعد بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جنات کو دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں اور تابع کرنے کے شوقین ہوتے ہیں کہ جی ہم شیطان جنات کو، نیک جنات ہوں یا شیطانی جنات ہوں، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں یا انہیں تابع کرنا چاہتے ہیں، یا جنات کو بھگانے کے حوالے سے جو گھر کے اندر شیطانی جنات وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مختصر سی میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اور کوشش کیجئے گا کہ آپ اگر ان چیزوں میں مبتلا ہیں تو آپ یہ ویڈیو لازمی مکمل سنیں، اور روحانی اجازت دل سے اس بہن بھائی کو ہے جو ویڈیو کو مکمل سنے گا تاکہ پوری بات سمجھ میں آ سکے، اور جو ویڈیو کو لائک کرے گا، کیونکہ جب آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی مختصر سی گفتگو کی طرف۔ تو آج کا جو معاملہ ہے وہ دشمن کے حوالے سے ہے۔ جو دشمن یقیناً آپ کو بہت سارے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے، تعویذات وغیرہ اگر اس نے کی ہیں وہ باز نہیں آ رہا۔ تو دوسری چیز ہے جی، کوئی دشمن ہے آپ کی زندگی کے اندر اور وہ آپ پر زبان درازی کرتا ہے، لان تان کرتا ہے، آپ کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے دشمن کی زبان بندی کے لیے اور اسے عبرت کا نشان بنانے کے لیے، اور اسے اس کی شیطانی جو منزل جو اس نے خود پسند کی ہے، تو اس شیطانی جو اس نے رویے اختیار کیے ہیں، شیطانی معاملات جو اس نے چلائے ہیں، ان تمام معاملات کے اندر جتنے بھی شیطانی اس کے چیزیں ہیں، اس کی جوابی کارروائی کے لیے آپ کو یہ عمل دینے جا رہے ہیں۔ تو بالکل کوشش کروں گا کہ آپ کو اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ جو لوگ جنات کو دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں اور تابع کرنے کے شوقین ہوتے ہیں، اور جنات کو گھر سے بھگانے کے شوقین ہوتے ہیں یا قید کرنا ان کو چاہتے ہیں، تو یہ چیزیں بہت ہی زیادہ آسان ہے، مشکل نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ظاہری بات ہے شیطانی جنات کے لیے جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں، تو وہ کوئی بھی عمل کرے شیطانی جنات کو تابع کرنے کے لیے، قید کرنے کے لیے، شیطانی کام لینے کے لیے، تو وہ ظاہری بات ہے کہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ وہ ساری چیزیں ظاہری بات ہے اس کی کاٹ پلٹ جب ہم کرتے ہیں تو معلومات تو ہمارے پاس ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ابتدائی مراحل کے اندر جو شیطانی عامل ہوتا ہے وہ کافی حد تک پلیت رہتا ہے، ناپاک رہتا ہے، پھر برائی کرتا ہے، پھر وہ جو ان سے ہے وہ عمل کی جانب رواں دوا ہوتا ہے، پھر وہ اس کے سارے، اور اس کا ایک عامل ہوتا ہے جس کو وہ اپنا استاد کہتا ہے، اور وہ اس کو جو ان سے وہ عمل وغیرہ دیتا ہے۔ تو یہ مناسب نہیں ہے کہ میں اس کی گہرائی میں یا اس کی وضاحت میں جاؤں۔ بات آ گئی جی نیک جنات کی۔ تو نیک جنات کے لیے ظاہری بات ہے بندے کا غسل کرنا ضروری ہے، اور یہ 41 دن کا اگر عمل ہے تو 41 دن اس نے اپنی بیوی سے بھی دور رہنا ہے، اور مطلب بیوی سے دور حق زوجیت کے حوالے سے اس نے قریب نہیں جانا، اور دیگر معاملات کچا پیاز، لہسن، ادرک وغیرہ نہیں کھانا، بیف نہیں کھانا، اور انڈا مچھلی وغیرہ سے پرہیز کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ پڑھائی کرے، کوئی بھی وہ پڑھائی کر لے شروع۔ ٹھیک ہے جی۔ تو وہ 41 دن کے اندر، یعنی کہ سورہ مزمل شریف کی یا سورہ اخلاص کی یا سورہ فلق کی یا سورہ ناس کی، تو وہ اس میں جنات کو اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس میں ایک چیز ہے کہ جو جنات کو حاضر کر کے دیکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، اس کے لیے ایک چیز لازم ہوتی ہے کہ انہوں نے ٹائمنگ کی بہت زیادہ پابندی کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ رات کو انہوں نے 9:01 پہ عمل شروع کیا ہے تو روزانہ انہوں نے اسی طریقے کے ساتھ عمل کے لیے بیٹھ جانا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ عمل کرنا ہے، اور روزانہ اسی۔ اور اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ سوٹ جو آپ لباس پہنتے ہیں پہلے دن، وہی لباس آپ نے عمل کے بعد اتار دینا ہے، اور اس کو اگلے دن آپ نے استعمال کرنا ہے، یعنی کہ ایک لباس کے ساتھ ہی، کیونکہ آپ کے لباس کی خوشبو سے ان کی
जो उनसे है वो जिन्नात की हाज़िरी होती है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि दुश्मन के हवाले से मैं, क्योंकि ज़्यादा वजाहत नहीं, क्योंकि ये सवाल ज़्यादा आ रहा था, तो इसका मैं आपको एक नुकसान बता देता हूँ। वैसे तो इसको हज़ारों नुकसान है जो ये लोग ये अमल करते हैं, तो वो बहुत सारी तकलीफ़ों में, आजमाइशों में, परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमने जो उनसे है, हमारा कोई दुश्मन भी नहीं है और हमारे ऊपर शैतानी असरात का साया बहुत ज़्यादा है, जिन्नात वगैरह का, तो हमें समझ नहीं आती कि मामला किस तरफ जा रहा है। तो वो कहते हैं जी कि शैतानी जिन्नात हमारे वजूद में किसी ने दाखिल कर दिए। ठीक है जी, दोनों पोजीशनों के अंदर मैं आपको इशारतन बता देता हूँ कि अगर आप वजूद के अंदर शैतानी जिन्नात को दाखिल करवाना चाहते हैं या शैतानी जिन्नात को देखना चाहते हैं या उनकी हाज़िरी करवाना चाहते हैं, तो वो तो ज़ाहिर बात है एक अलग मौजू है। लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात ये है कि अगर किसी ने आप पर जादू किया या तावीज़ात या शैतानी असरात किए हैं, तो उसने कोई तावीज़ कागज़ का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि उसने बाकायदा पढ़ाई की और शैतानी जिन्नात की हाज़िरी करके शैतानी जिन्नात को उसने कहा, जिसको उसने ताबे किया था, वो आपके घर आ गए, उन्होंने बंद कर दिया, यानी कि बंदिश कर दी, जिसको बंदिश कहते हैं, बेटी का नाम, आपका नाम और आपके वालिदा का नाम लेकर। तो इस तरीके से वो जो जिन्नात वहाँ मौजूद होते हैं, उन जिन्नात के लिए घर से निकालने के लिए जो लोग पढ़ाई सुनते हैं, वीडियोस वगैरह, उनको मालूम नहीं होता और या वज़ाइफ करते हैं तो उसमें उनको पूरा मुकम्मल तरीक़ाकार मालूम नहीं होता, और कोई एक गलती अगर वो कर जाता है बग़ैर उस्ताद के अमल जब करता है, तो उसको तो नॉर्मल रूटीन में यही लगता है कि हम पे जादू हुआ है, जबकि वो शैतानी जिन्नात है। तो असल में वो जो शैतानी जिन्नात हैं ये आप डिपेंड करता है आमिल के ऊपर कि जिसने भेजे हैं उसने किस लेवल के शैतानी जिन्नात का हमला आप पे करवाया। तो इस सूरत हाल में सारी में नतीजा और खुलासा कलाम ये है कि वो जिन्नात अगर ज़्यादा ताकतवर हैं तो वो आपके घर में, आपके बच्चों की तरफ, फैमिली की तरफ, और उससे ज़्यादा ताकतवर हैं तो वो आपको देखना शुरू कर देंगे, यानी कि आप के वजूद को, आपके जिस्म को वो हरकत में लेकर आएंगे। आगे आपका अमल है कि आप अगर अपने आप को मजबूत रूहानी अवसार में रखते हैं, रूहानी निस्बत में रखते हैं और वजूद को पाक साफ रखते हैं, तो फिर आपके वजूद में वो दाखिल नहीं होते। अगरचे ऐसा नहीं करते तो फिर आपके वजूद में अक्सर औकात 99%, मैं बहुत कीमती लाइन बोलने जा रहा हूँ, शायद कि मेरी पूरी गुफ्तगू मैं कहता हूँ कीमती शायद ना हो, लेकिन ये लाइन बहुत ज़्यादा कीमती है। ये आप दिल की तख्ती पर लिख लीजिए, अगर आप आमिलीन या अमलियात की दुनिया में या आप वज़ाइफ करते हैं छोटे बड़े, जो मर्द व ख़वातीन नापाकी की हालत में, ये लाइन लिख लें आप, आपकी ज़िंदगी में काम आएगी। मैं 10 घंटे भी गुफ्तगू करूँ ना तो ये अमलियात की दुनिया में समझ लें सबसे कीमती लाइन बोलने जा रहा हूँ, और ये मुझे मतलब गुफ्तगू के दौरान ही याद आई है, आमद हुई है, तो मैंने कहा कि आप लोगों को इसकी तरफ आगाही दे दूँ। अब अमलियात की दुनिया के अंदर याद रखिएगा कि जो भी शख्स, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, जो पलीती की हालत में, नापाकी की हालत में कोई भी अमल वो करता है, रूहानी कुरानी कोई भी वजीफ़ा, चाहे वो जैसे भी ज़ुबान से, आवाज़ के साथ, जैसे भी वो वजीफ़ा करता है, याद रखिएगा कि उस तक शैतानी जिन्नात का पहुँचना और वजूद के अंदर दाखिल होना आसान है, क्योंकि आप जो भी पढ़ाई करेंगे तो उसके मातहत जो नेक मुअक्कलात जिन्नात आते हैं, उसकी मुखालिफ सिमत में जो शैतानी जिन्नात मुअक्कलात होते हैं वो खुद ब खुद आते हैं। तो ज़ाहिर बात है, आप नापाकी और पलीती में दूध और पेशाब को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो इकट्ठा नहीं रह सकते, तो रूहानी ताकतें नाराज़ होकर फिर चली जाती हैं। तो होता ये है कि शैतानी ताकतें जो उनसे है वो वहाँ रुक जाती हैं, फिर उनका आपके वजूद तक पहुँचना, वजूद के अंदर दाखिल होना, घर के अंदर दाखिल होना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसलिए कीमती अल्फाज, कीमती लाइन ये थी कि आप कोशिश किया करें कि 99% आप, 110% आप प्रीति की हालत में कोई भी वजीफ़ा ना करें, और अगर आपको करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप किसी न किसी से रहनुमाई हासिल करें और किसी न किसी की रूहानी निस्बत में आकर आप अमल करें, और वो भी आपको पूरा यकीन होना चाहिए कि वो बंदा इस काबिल है कि नहीं है, क्योंकि गुफ्तगू करना और चीज़ है और अमल करना, अमलियात करना और चीज़ है।
تو وہ اس پہ آپ کو جو ہے پورا مکمل تسلی ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ پوری رہنمائی کے ساتھ اب یہ عمل جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں دشمن کے حوالے سے، دشمن کی کوئی بھی صورتحال ہے وہ آپ کو بدنام کرنا چاہتا ہے، ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ ایک بہن بھائی کا آیا تھا جی آن لائن ہمیں کوئی پریشان کر رہے، تو ہر لحاظ سے آپ دشمن کو جانتے ہیں تب بھی، نہیں جانتے تب بھی، دشمن کو دیکھا نہیں آپ نے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو نام کا پتہ ہونا چاہیے، اگر نام کا نہیں پتہ تو پھر آپ نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے وہ سمجھ لیں۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے اپنا حصار لگانا ہے۔ حصار آپ عصر کی نماز جو پڑھ رہے ہیں، اصل میں نماز ہی بہت بڑا حصار ہے۔ ایک صاحب پوچھ رہے سے مجھے کمنٹ میں کہ ہم جو مسلسل نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں ہم جو پڑھتے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ اور دیگر جو ان سے سورہ اخلاص وغیرہ یا کوئی بھی سورہ مبارکہ کو ملا کر، تو پھر ہمیں تو رجت ہو جائے گی اگر ہم ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ اس کا آسان سوال یہ ہے کہ نماز بذات خود ایک بہت بڑا حصار ہے، اور حضور کی حدیث ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جنات بھاگ جاتے ہیں، اور جہاں پہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، آواز بلند ہوتی ہے، وہاں پر یہ شیطانی جنات نہیں رکتے۔ تو اللہ اکبر ایک بہت بڑا حصار ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ نے جو نماز ہمیں عطا کی ہے، اس نماز میں بھی مکمل ہمیں حصار، اس پر انشاءاللہ کھل کے ہم کبھی گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ تو اشارتاً میں نے ایک دو چیزیں آپ کو عرض کر دی ہیں، تو ذہن میں چیز آ جاتی ہے جی سوالوں کے لحاظ سے، تو میں نے وہ آپ کو تھوڑے سے چل کر کے جواب دے دیے۔ تو بہرحال آپ نے عصر کی نماز کے بعد اپنا حصار لگانا ہے، جو بھی آپ کو آتا ہے وہ لگا لیں، اگر نہیں تو پھر آپ جون سے ہے وہ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے اپنا حصار لگا لیں، اور وہ عمل کا حصہ نہیں ہوگا۔ عصر کی نماز کے بعد حصار لگانے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اِنَّ شَانِیَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، 1 مرتبہ، اِنَّ شَانِیَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ 2 مرتبہ۔ یہ سورہ کوثر قرآن پاک کا نا آخری سپارہ ہے، اور اس سپارے میں جو ہے سب سے آخری 30واں پارہ جسے کہا جاتا ہے، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ سے شروع ہوتا ہے، تو یہ اس کی آخری سورہ مبارکہ جو سی ہے قرآن پاک کی آخری سورہ مبارکہ، اس میں ایک سورہ کوثر ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ 2 آیات آپ نے چھوڑ دینی ہے۔ تیسری جو آیہ مبارکہ ہے اِنَّ شَانِیَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، 1 مرتبہ، اس طریقے سے آپ نے اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آپ کا، اور آپ نے 313 مرتبہ اِنَّ شَانِیَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ پڑھنے کے بعد لاسٹ میں آپ نے اپنا حصار لگانا ہے، اور آپ نے کہنا ہے کہ روحانی طاقتیں جو اس وقت موجود ہیں، میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ میرا فلاں بن فلاں دشمن ہے، یا میں نہیں جانتا کہ میرا دشمن کون ہے، کہاں سے ہے، یہ فلاں بن فلاں سے آپ نے دشمن کا نام، دشمن کی والدہ کا نام لینا ہے۔ اس عمل کو مرد و خواتین سب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ نے پڑھنا ہے اِنَّ شَانِیَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس کو 313 مرتبہ، تو نیت کرنے کے بعد آپ نے مطلب نیت کے دوران یہ الفاظ دہرانے ہیں لازمی کہ جو بھی میرا دشمن ہے جہاں بھی رہتا ہے، وہ زیر زمین اس نے کچھ دفن کیا ہے یا کنویں میں پھینکا ہے، یا جہاں پہ ہوا میں آواز، جہاں بھی وہ شیطانی اثرات موجود ہیں میرے وجود کے اندر باہر، گھر کے اندر باہر، میں چاہتا ہوں وہ تمام شیطانی طاقتیں اسی کی طرف واپس لوٹ جائیں جس نے بھیجی ہیں۔ تو اس طریقے سے روحانی طاقتیں ان شیطانی طاقتوں کو ان کے گھر میں پہنچائیں گی۔ تو اس طریقے سے آپ کا دشمن جو آپ کو بیمار کرنا چاہتا تھا، تو اگر اس نے آپ کو بیمار کرنے کے معاملات، تعویذات، وظائف کیے ہیں یا جو بھی ہے شیطانی عملیات، تو وہ ساری چیزیں اس کی طرف واپس پلٹ جائیں گی، اور اس طریقے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اگر کسی کے وجود کے اندر شیطانی جنات موجود ہیں، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اس کا عمل بھی دوں گا، تو یہ اس عمل سے ہٹ کے وہ بندہ جون سا ہے یا جو بہن یا بھائی ہے، وہ جون سا ہے سورہ فاتحہ شریف کو 41 مرتبہ پڑھے، اور پڑھ کر پانی پر دم کر کے مسلسل ہر نماز کے بعد مسلسل اسے پیے، 7 یا 8 دن کے اندر اندر اس کا جسم بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ یہ پریکٹیکلی تجربے کے ساتھ الحمدللہ آپ کو مشاہدے کے ساتھ، تو آپ کو اس سے دونوں وظائف میں آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، دعا میں یاد رکھیے، اجازت دیجیے۔